السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکبات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ حروف آپس میں ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے اسباق میں ہم نے مختلف حروف کے بارے میں پڑھا۔ اس سبق میں ہم جیم، حا، خا، اسی طرح تا، ہا، دال، ذال، را، زا، ان حروف کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب یہ حروف کسی دوسرے حرف سے ملتے ہیں تو ان کو کیسے لکھا جاتا ہے، ان کی بناوٹ میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے خا۔ خا یہاں پہ اپنی اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اکیلا ہے، تو اس لیے اپنی اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی پہچان ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور اس کی بناوٹ، یہ جو اوپر والا اس کا حصہ ہے، یہ اس کی بناوٹ کا یہ حصہ جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا یہ حصہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، تو اس حصے کو دیکھ کے آپ نے پہچاننا ہے۔ لیکن چونکہ جیم، ہا اور خا تینوں کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس لیے صرف بناوٹ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو نقطے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جبکہ ہا اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اور جیم، جب جیم اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے، مل کر لکھا جاتا ہے، تو تب اس کا نقطہ وہ نیچے ہوتا ہے۔ آنے والے حروف میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیم جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا نقطہ نیچے آ جاتا ہے بجائے درمیان میں ہونے کے۔ جیسے یہ ہے ہا، یہ ہا کی بناوٹ ہے شروع میں، اس سے آپ ہا کو پہچان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری پہچان کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر نقطہ ہوتا تو یہ ہا نہیں بلکہ خا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہا، اس کے ساتھ اگلے حرف کے اوپر 3 نقطے ہیں، سا، ہا، سا، ہا، سا۔ یہاں پر دیکھیں خا، پہلا حرف خا، کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کی بناوٹ اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ خا ہے۔ اور اس کے بعد با، خا، با، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، اس سے ہم نے با کو پہچانا، اور خا اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بناوٹ، اس کا شروع والا حصہ جو ہے وہ جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملے گا تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے خا کا اور ہا کا اور جیم کا، وہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، تو اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے کہ یہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس کا شروع والا حصہ ہے، اس کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور چونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ خا ہے، ہا یا جیم نہیں ہے۔ خا، با، خا، با، جیم، تا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بناوٹ بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ جیم کی ہوتی ہے، یعنی اس کا جیم کا ابتدائی حصہ جیسا ہوتا ہے بالکل ویسی ہی اس کی بناوٹ ہے۔ لیکن جیم جب اکیلا لکھا جاتا ہے تو اس کا نقطہ درمیان میں ہوتا ہے، لیکن جب جیم کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کا نقطہ درمیان کے بجائے نیچے آتا ہے۔ با کا نقطہ بھی نیچے ہوتا ہے، لیکن با اور جیم کی بناوٹ میں فرق ہے، تو اس سے آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ جیم، تا، 2 نقطے ہیں اوپر، تا، جیم، تا۔
پہلا حرف جس کے اوپر دو نقطے ہیں تا، اس کے بعد ہا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور اس کی بناوٹ ہا کی طرح ہے، جیم ہا اور خا ان کی طرح ہے، لیکن اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے۔ اگر یہ خا ہوتا تو اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا، اگر یہ جیم ہوتا تو اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا، لیکن نقطہ کوئی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے۔ اور اس کے بعد آخری حرف، اس کے اوپر دو نقطے ہیں تا، تا ہا تا۔ پہلا حرف اس کے نیچے دو نقطے ہیں یا، اس کے بعد اگلا حرف اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور بناوٹ کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ جیم ہے، اور اس کے بعد ایک نقطہ نیچے ہے با، یا جیم با۔ پہلا حرف جس کے نیچے ایک نقطہ ہے با، اس کے بعد جو حرف ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور اس کی بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خا ہے، اور آخر میں جو حرف ہے اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو تا، با خا تا۔ یہ حرف تا ہے، ہم نے ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ تا با اور سا کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تا کبھی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے جیسے ہم نے ابھی تک پڑھا ہے با اور سا کی طرح، اور کبھی کبھار تا کو ہا کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، تا کو ہا کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن تا اور ہا میں فرق یہ ہے کہ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں جو اس کی پہچان ہے، اور ہا اس پر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ تو تا کو کبھی کبھار ہا کی طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ تا اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، جبکہ ہا اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے تا، تا، چونکہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں تا۔ ہا، ہا یہاں اپنی اصلی حالت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے، ہا۔ اس میں سے پہلا حرف جس کے نیچے ایک نقطہ ہے کیا ہے؟ با، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ایک نقطہ با کے نیچے آتا ہے، با۔ اس کے بعد اگلا حرف اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو معلوم ہوا کہ تا ہے، با تا، با تا۔ پہلا حرف جس کے نیچے دو نقطے ہیں، دو نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں تو یہ ہے یا، اور اس کے بعد اگلا حرف ہا، چونکہ اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، اگر اس کے اوپر نقطے ہوتے، دو نقطے ہوتے تو یہ تا ہوتا، لیکن اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی، تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ ہے ہا، یا ہا۔ پہلا حرف جس کے اوپر دو نقطے ہیں تا، اور اس کے بعد ہے ہا۔ تو ہا کو لکھنے کے مختلف طریقے ہیں، ہا کو کبھی اس انداز میں لکھا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، یہ بھی ہا ہے، یہاں بھی دوسرا لیٹر جو ہے یہ ہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہا کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہا ہے۔ تو ہا کو تین مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے، کبھی اس طرح لکھا جاتا ہے اوول شیپ میں، کبھی یہ دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی ہا کو کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے اور اس صورت میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تا کے ساتھ کیا ہے؟ ہا، تا ہا۔ یہاں پہلا حرف جس کے اوپر ایک نقطہ ہے نون، ایک نقطہ ہم نے پڑھا تھا کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نون، اور اس کے ساتھ دوسرا لیٹر جس کے اوپر دو نقطے ہیں تا، اس کی بناوٹ ہا کی طرح ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں، تو ان دو نقطوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہا نہیں ہے بلکہ تا ہے، کیونکہ دو نقطے تا کے اوپر ہوتے ہیں، نون تا ہا۔ یہ کون سا حرف ہے؟ ہا، جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہا
کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے، کبھی اس شکل میں لکھا جاتا ہے، کبھی اس شکل میں لکھا جاتا ہے، تو یہ دونوں ہا ہیں، یہ بھی ہا پڑھا جائے گا اور یہ بھی ہا پڑھا جائے گا۔ یہاں پہلا حرف جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں، تو یا اور اس کے بعد ہا، ہا، اور آخر میں جو حرف ہے اس کے نیچے 1 نقطہ ہے، با، یا، ہا، با۔ اس کے بعد ہے پہلا حرف جس کے نیچے 1 نقطہ ہے، با، اس کے بعد ہے ہا، الف، با، ہا، الف۔ پہلا حرف جس کے نیچے 1 نقطہ ہے، با، اس کے بعد ہے ہا، میم، با، ہا، میم، دال۔ یہ اکیلا لکھا ہوا ہے، ہم نے پہلے پڑھا ہے اس کی بناوٹ کے بارے میں کہ یہ دال ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا، جبکہ جب اسی کے اوپر نقطہ آ جائے تو پھر یہ دال سے ذال بن جاتا ہے، ذال، ذال۔ اس کے بعد پہلا حرف جس کے نیچے 1 نقطہ ہے اور اس کی بناوٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے جیم، اور اس کے ساتھ ہے دال۔ دال یا ذال جب کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام حالت میں جب دال کو لکھا جاتا ہے اکیلے تو اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن جب دال کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا تو اس کی شکل انگریزی زبان کے لیٹر یو کی طرح ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال جب کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی بناوٹ تھوڑی تبدیل ہو جائے گی۔ جیم، دال۔ یہاں پہلا حرف ہے خا، اس کی بناوٹ ہے اور اس کے اوپر 1 نقطہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ خا ہے، اور اس کے ساتھ ہے ذال، خا، ذال، را، زا، جیم، را۔ پہلا حرف جس کے نیچے 1 نقطہ ہے اور اس کی بناوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیم ہے، اور اس کے ساتھ ہے را، خا، زا، خا، زا، را، زا۔ پہلا حرف جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، یا، اور اس کے ساتھ ہے را، یا، را۔ پہلا حرف جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، تا، اور اس کے ساتھ ہے زا، تا، زا، سین۔ تو ان تمام حروف کی آپ نے اچھے سے مشق کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ حروف کی بناوٹ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جب وہ ایک ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں ان کو آپ اچھے سے یاد کریں، اچھے سے ان کی مشق کریں، تاکہ جب آپ اگلے اسباق پڑھیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید جو حروف رہ گئے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب وہ ایک دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی بناوٹ میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جائے گا۔